السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے چینل پیغام الہی پر۔ آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین، بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں، کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں، سواء علیہم، برابر ہے ان کو، اانذرتہم، آپ ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ دیکھیے، اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیت، یعنی قرآن کریم کتاب اور ہدایت اور ہر شک و شبہ سے بالاتر ہونا تو بیان کرنے کے بعد ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے اس کتاب ہدایت سے پورا فائدہ اٹھایا، جن کو قرآن کی اصطلاح میں مومن اور متقین کا لقب دیا گیا ہے، اور ان حضرات کے مخصوص صفات و علامات بھی بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد 15 آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا بلکہ انکار و عناد سے پیش آئے۔ پھر ان لوگوں میں دو گروہ تھے، ایک وہ جنہوں نے کھل کر انکار و مخالفت کا راستہ اختیار کیا، جن کو قرآن کی اصطلاح میں کافر کہا گیا ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو اپنی اخلاق پسی اور دنیا کی ذلیل اعراض کی بنا پر یہ جرأت بھی نہ کر سکے کہ اپنے ضمیر کی آواز اور دلی عقیدے کو صاف طور پر ظاہر کر دیں، بلکہ دھوکے اور فریب کی راہ اختیار کی۔ مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن اور اس کی ہدایت کو مانتے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، اور دلوں میں ان کے کفر و انکار تھا۔ کفار کی مجالسوں میں جا کر یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے عقیدے پر اور تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کے راز معلوم کرنے کے لیے ہم ان سے ملتے ہیں۔ دیکھیے، اس گروہ کا نام قرآن کی اصطلاح میں منافق ہے۔ یہ 15 آیتیں ہیں جو قرآن کو نہ ماننے والوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ ان میں سے مذکورہ 2 آیتوں میں کھلے کافروں کا ذکر ہے اور آگے کی 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے، اور ان کے متعلقہ حالات اور علامات اور ان کا انجام مذکور ہے۔ ان تمام آیت کی تفصیل پر یکجائی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں ایک طرف تو چشمہ ہدایت کا پتہ دے دیا کہ وہ قرآن ہے، اور دوسری طرف تمام اقوام عالم کو اسی ہدایت کے قبول یا انکار کے معیار سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک ہدایت یافتہ جن کو مومن و متقین کہا جاتا ہے، اور دوسرے ہدایت سے انحراف و انکار کرنے والے جن کو کافر یا منافق کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، پہلی قسم وہ ہے جن کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم میں طلب کیا گیا، اور دوسری قسم وہ ہے جن کے راستے سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں پناہ مانگی گئی۔ اب یہاں پر ہم کفر کی تعریف کو جانیں گے کہ کافر کسے کہتے ہیں، کفر کسے کہتے ہیں۔ یہ نا، ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں، برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کافر کن کو کہتے ہیں؟ کفر کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں، کفر کے معنی چھپانے کے ہیں۔ ناشکری کو بھی کفر اس لیے کہتے ہیں کہ محسن کے احسان کو چھپانا ہے۔ اصلاحی شریعت میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، ان میں سے کسی چیز کے انکار کا نام کفر ہے۔ مثلاً ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اور اس کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے، ان سب چیزوں کی دل سے تصدیق کرنا اور حق سمجھنا۔ اس لیے جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تعلیمات میں سے جن کا ثبوت یقینی اور قطعی ہے، کسی ایک کو بھی حق نہ سمجھے اور اس کی تصدیق نہ کرے، وہ کافر کہلائے گا۔ انذر کے معنی کیا ہیں؟ آیت میں ہیں ان الذین کفروا، یعنی ہم نے کفروا کی تعریف سن لی، کافر کن کو کہتے ہیں؟ انذرتہم۔ اب یہاں پہ انذیر کے معنی ہیں کہ لفظ انذیر یعنی ایسی خبر دینا ہے جس سے خوف پیدا ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ لفظ انذیر ایسی خبر دینا ہے جس سے خوف پیدا ہو، جیسا کہ ابشار یعنی ایسی خبریں دینے کو کہتے ہیں جس سے سرور پیدا ہو۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ ڈرنے سے کیا جاتا ہے، مگر در حقیقت
مطلقاً ڈرنے کو انذیر نہیں کہتے، بلکہ ایسا ڈرانا جو شفقت و رحمت کی بنا پر ہو، جیسے اولاد کو آگ سے، سانپ اور بچھو اور درندوں سے ڈرایا جاتا ہے۔ اسی لیے جو ڈاکو، چور، ظالم کسی انسان کو دھمکاتے ڈراتے ہیں، اس کو انذیر اور ان لوگوں کو نذیر نہیں کہا جاتا۔ انبیاء علیہ السلام کو خصوصیت سے نذیر کا لقب دیا جاتا ہے کہ وہ ایثار شفقت، آئندہ آنے والے مصائب سے ڈراتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے اس لفظ کو اختیار کرنے میں اس کی ہدایت ہے کہ مصلحت اور مبالغے کے لیے ضروری ہے کہ مخاطب کی خیر خواہی اور ہمدردی سے گفتگو کرے، محض ایک کلمہ پہنچا دینا مقصود نہیں۔ دیکھیے اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ یہ ضدی اور معنند کافر جو حقیقت کو پہچاننے کے باوجود کفر اور انکار پر جمے ہوئے ہیں، یا اپنے تکبر اور کجرئی کی بنا پر کسی حق بات کو سننے اور روشن دلیل کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی اصلاح اور ایمان کے متعلق جو آپ کوشش کرتے ہیں ان کے لیے مؤثر ثابت نہ ہوگی، بلکہ آپ کا کوشش کرنا اور نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے۔ دیکھیے اس کی اگلی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کی کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، سوچنے سمجھنے کی جتنے راستے تھے وہ سب بند ہیں، اسی لیے ان سے اصلاحی کی توفیق رکھنا درد سر ہے۔ کسی چیز پر مہر لگانے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں کسی چیز پر مہر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے۔ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے کا یہی مطلب ہے کہ ان میں قبول حق کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ ان کی اسی حالت کو دلوں اور کانوں پر مہر لگا دینے سے تعبیر فرمایا گیا ہے، مگر آنکھوں کے لیے مہر کے بجائے پردہ پڑنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ دلوں میں آنے والے کوئی مضمون یا کوئی فکر و خیال کسی ایک سمت سے نہیں آتا، ہر طرف سے آ سکتا ہے۔ اسی طرح کانوں میں پہنچنے والی آواز بھی ہر سمت اور جہت سے آ سکتی ہے۔ ان کی بندش جبھی ہو سکتی ہے جب ان پر مہر کر دی جائے، بخلاف آنکھوں کے کہ ان کا ادراک صرف ایک سمت سے یعنی سامنے سے ہو سکتا ہے، اور جب سامنے پردہ پڑ جائے تو آنکھوں کا ادراک ختم ہو جاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یعنی مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی سمعہم ابصارہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دیکھیے عذاب سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ کفر اور ہر گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، مگر بعض گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ پھر یہ دنیا کی سزا بعض اوقات یہ شکل اختیار کرتی ہے کہ اصلاح حال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ انسان آخرت کے لیے حسب و کتاب سے بے فکر ہو کر اپنے نافرمانیوں اور گناہوں سے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کی برائی کا احساس بھی اس کے دل سے جاتا رہتا ہے۔ ایسے ہی حال کے متعلق بعض بزرگوں کا ارشاد ہے، یعنی گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، جس طرح نیکی کا نقد بدلہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے۔ دیکھیے حدیث میں ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جس طرح سفید کپڑے پر ایک سیاہ نقطہ انسان کو ناگوار نظر آتا ہے۔ پہلا نقطہ گناہ سے بھی انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر اس نے اس گناہ سے توبہ نہ کی اور دوسرا گناہ کر لیا تو ایک دوسرا گناہ سیاہ لگ جاتا ہے، اور اسی طرح ہر گناہ پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سیاہی سارے قلب پر محیط ہو جاتی ہے۔ اور اب اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھتا ہے، نہ بری چیز کو برا، غرض نیکی بدی کا امتیاز اس کے دل سے اٹھ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اسی ظلمت و سیاہی کا نام قرآن کریم میں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون سے دیا ہے۔ یعنی ترمذی نے سند صحیح کے ساتھ بروایت حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت ہے نمبر 8، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا،
کہ ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور دن قیامت پر یعنی آخرت کے دن پر، وما ہم بمومنین اور وہ ہرگز مومنین نہیں ہیں، وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ دیکھیے یہاں پر منکرین اور کفار کا ذکر ہے جو ظاہر میں اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتے تھے مگر حقیقت میں مومن نہیں تھے۔ ان لوگوں کا نام قرآن میں منافقین رکھا گیا ہے۔ مذکورہ بالا آیت نے پہلی 2 آیتوں میں منافقین کے متعلق فرمایا ہے کہ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں ہیں بلکہ وہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں اور واقعی میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ اس میں ان کے دعوے ایمان کو غلط اور جھوٹ قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہ ان کا یہ دعویٰ محض فریب ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی فریب نہیں دے سکتا، اور غالباً یہ لوگ بھی ایسا نہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی چال بازی کو ایک حیثیت سے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ چال بازی قرار دے کر فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں۔ اسی لیے اس کا نتیجہ یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ بے وقوف اپنے سوا اور کسی کے ساتھ چال بازی نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ جل شان تو ہر دھوکے اور فریب سے بالا تر ہے۔ ان کے رسول اور مومن بھی وحی الہی کی وجہ سے ہر دھوکے اور فریب سے محفوظ ہو جاتے ہیں، کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچتا، البتہ ان کے دھوکے کے فریب کا وبال دنیا اور آخرت میں خود انہی پر ہی پڑتا ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے۔ تیسری آیت کیا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے، اور دراصل کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں سوچتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس بات پر کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تیسری آیت میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اور بھی بڑھا دیا اللہ نے ان کے مرض کو۔ مرض اور بیماری اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے اعتدال مناسب سے نکل جائے اور اس کے افعال میں خلل پیدا ہو جائے، جس کا آخری نتیجہ ہلاکت اور موت ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی اصلاح میں ان نفسانی کیفیات کو بھی مرض کہا جاتا ہے جو نفس انسانی کے کمال میں خلل انداز ہو اور جن کی وجہ سے انسان اپنے انسانی عمل سے محروم ہوتا چلا جائے، جس کا آخری نتیجہ روحانی موت اور ہلاکت ہے۔ آگے آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو فساد نہ ڈالو ملک میں یعنی فی الارض زمین میں، تو کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون، جان لو وہی ہیں خرابی کرنے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن نہیں سمجھتے، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ دیکھیے یہ چوتھی اور پانچویں آیت میں منافقین کا یہ مغالطہ مذکور ہے کہ فساد کو اصلاح سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو مصالح کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے واضح کیا ہے کہ فساد و صلح زبانی دعوے پر دائر نہیں ہوتی، ورنہ کوئی چور ڈاکو بھی اپنے آپ کو مفسد کہنے کو تیار نہیں، بلکہ مدار کار اس کام پر ہے جو کیا جا رہا ہے، اور وہ فساد ہے تو کرنے والوں کو مفسد ہی کہا جائے گا، خواہ اس کی نیت فساد کی ہو یا نہ ہو۔ چھٹی آیت میں منافقین کے سامنے صحیح ایمان کا ایک معیار رکھا گیا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، یعنی ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ۔ اس میں لفظ ناس سے مراد باتفاق مفسرین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہی حضرات ہیں جو نزول قرآن کے وقت ایمان لائے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ کرام کی ایمان کی طرح ہو، جیسے کہ آگے پڑھوایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے، کما آمن الناس، جیسے کہ جس طرح ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں، انؤمنوا کما آمن السفہاء، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بے وقوف، الا انہم هم السفہاء، الا انہم هم السفہاء، جان لو وہی ہیں بے وقوف، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ نہیں جانتے۔ مفسرین صحابہ کرام
دیکھیے کیونکہ وہی حضرات ہیں جو نزول قرآن کے وقت ایمان لائے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہو۔ جن چیزوں میں جس کیفیت کے ساتھ ان کا ایمان ہے اسی طرح کا ایمان دوسروں کا ہوگا تو ایمان کہا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پر باقی ساری امتوں کے ایمان کو پرکھا جائے گا۔ جو اس کسوٹی پر صحیح نہ ہو اس کو شرعاً ایمان اور ایسا کرنے والوں کو مومن نہ کہا جائے گا۔ اس کے خلاف کوئی عقیدہ اور عمل خواہ ظاہر میں کتنا ہی اچھا نظر آئے اور کتنی ہی نیک نیتی سے کیا جائے، اللہ کے نزدیک ایمان معتبر نہیں ہے۔ ان لوگوں نے صحابہ کرام کو سفہاء یعنی بے وقوف کہا اور یہی ہر زمانے کی گمراہیوں کا طریقہ رہا ہے کہ جو ان کو صحیح راہ بتلائے اس کو بے وقوف جاہل قرار دے دیتے ہیں، مگر قرآن کریم نے بتلا دیا کہ در حقیقت وہ خود ہی بے وقوف ہیں کہ اسے کھلی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے، جو ان کی طرف پہنچی ایسی کھلی نشانیوں پر وہ کیا نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے۔ دیکھیے آیت نمبر 13، 14 اور 15 کیا کہا جا رہا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس قالوا تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ہنسی کرتے ہیں یعنی مسلمانوں سے، ہم تو مذاق کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں مسلمانوں سے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، حالات یہ ہے فی طغیانہم یعمہون کہ وہ عقل کے اندھے ہیں۔ دیکھیے اس میں منافق کے نفاق اور دو رخی پال پاسی کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن مسلمان ہو گئے، اور جب اپنی قوم کے کافر لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری قوم کے فرد ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ تو محض ہم مذاق کے لیے تھے، یعنی ان کو بے وقوف بنانے کے لیے ملتے تھے۔ 8ویں آیت میں یعنی اگلی آیت میں ان کے اس احمقانہ گفتگو کا جواب ہے کہ یہ بے شعور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں، ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت خود ہی بے وقوف بن رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حلیم و کرم سے ان کو ڈھیل دے کر خود انہی کے ساتھ مذاق کا سامان کر دیا کہ ظاہر ہے کہ کسی عذاب کے نہ آنے سے وہ اور غفلت میں پڑ گئے اور اپنی سرکشی میں پڑتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کا جرم اور سنگین ہو گیا، پھر دفعتاً پکڑ لیے گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ عمل چونکہ ان کے مذاق کے جواب میں تھا اس لیے اس عمل کو بھی مذاق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگلی آیت ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہی ہیں جنہوں نے مول لے لی گمراہی ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، سو نفع نہ ہوئی ان کی سوداگری اور نہ ہوئی راہ پانے والے، نہیں کیا کہہ رہے ہیں، فما ربحت تجارتہم، سو نہ نفع ہوئی ان کی سوداگری یعنی جو مال جو انہوں نے خریدا، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ راہ پانے والے ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو تو زائل کر دی اللہ نے ان کی روشنی، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑا ان کو اندھیروں یعنی ظلمت میں، لا یبصرون، اور وہ کچھ نہیں دیکھتے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے، لا یرجعون، سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ دیکھیے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اسلام کو بھی قریب سے دیکھا اور اس کا ذائقہ بھی چکھا، اور کفر میں تو پہلے ہی سے مبتلا ہی تھے، پھر کفر اور اسلام دونوں کو دیکھنے سمجھنے کے بعد انہوں نے اپنی ذلیل دنیاوی اعراض کے خاطر اسلام کے بدلے کفر ہی کو ترجیح دی۔ ان کے اس عمل کو قرآن کریم نے تجارت یعنی ویاپار کا نام دے کر یہ بتلا دیا کہ ان لوگوں کو ویاپار کا بھی سلیقہ نہ آیا کہ بہترین قیمتی چیز یعنی ایمان دے کر ایمان کو رد کر دیا اور تکلیف دہ چیز یعنی کفر خرید لیا۔ آخری 4 آیتوں میں منافقین کے حال کی 2 مثالیں دے کر اس کے قابل نفرت ہونا بیان فرما دیا
مثلاً یعنی 2 مثالیں اس بنا پر دی گئی ہیں کہ منافقین میں 2 طرح کے آدمی تھے۔ ایک وہ جو اپنے کفر میں بالکل پختہ تھے، یعنی ایمان کا اظہار صرف دنیاوی مصلحت کی وجہ سے کرتے تھے، ایمان اور اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر کبھی کبھی سچے مسلمان ہونے کا ارادہ بھی کر لیتے تھے، مگر پھر دنیاوی اعراض سامنے آ کر ان کو اس ارادے سے روک دیتی تھی۔ اسی طرح وہ ایک تذبذب اور تردد کے حال میں رہتے تھے۔ اسی مضمون کے ضمن میں ان ظالموں کو یہ تنبیہ بھی کر دی گئی تھی کہ وہ سب کے سب اللہ تبارک تعالیٰ کے احاطۂ قدرت سے باہر نہیں ہیں، ہر وقت ہر حال میں ہلاک بھی کر سکتے ہیں اور بینائی و شنائی کی طاقتیں بھی سلب کر سکتے ہیں۔ آیت ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے زوردار مینا پڑ رہا ہو آسمان سے، اس میں اندھیری ہے اور گرج ہے اور بجلی ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور دیتے ہیں انگلیاں اپنے کانوں پر مارے کڑک کے موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں۔ مشوا فیہ یعنی جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، قاموا کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کے کان، بِسَمْعِهِمْ لے جائے ان کے کان، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔